السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی میری امی کہیں کام سے باہر جاتی، بھابھی جلدی سے امی کے کمرے میں گھس جاتی اور کہتی میں صفائی کر رہی ہوں، حالانکہ امی خود صبح اپنا کمرہ صاف کرتی تھی۔ اس وقت میں بھابھی کسی کو بھی اندر نہ جانے دیتی، اور پھر جب بھابھی باہر نکلتی تو اس کے ہاتھ منہ پر مٹی لگی ہوتی۔ مجھے بڑا عجیب لگتا کہ اتنے صاف ستھرے سے کمرے میں اتنی مٹی کہاں سے آتی ہے کہ بھابھی کا ہاتھ منہ بھر جاتا ہے۔ اب امی باہر گئی تو میں بھابھی سے پہلے اس کمرے میں گھس گئی، اور پھر جب بھابھی باہر آئی تو اس نے، میرا نام سمر ہے، میں 25 سال کی ہوں اور میرا تعلق کمراٹ سے ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ ایک بڑا بھائی اور ایک بہن مجھ سے بڑے تھے۔ بچپن سے ہی مجھے بہن بھائی کی شادی کا بڑا شوق تھا۔ سب سے بڑی آپی تھی، اور جب میں 14 سال کی تھی تب آپی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے میاں کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ 16 سال کی ہوئی تو ابا انتقال ہو گئے، اور پھر گھر کا اکلوتا مرد میرا بھائی بچا۔ اب بھائی سے امیدیں بھی کافی بڑھ گئی تھی، اور محبت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اب ان سے اپنے ارمان وابستہ کر لیے جاتے۔ ایسے وقت گزرتا گیا اور میں 21 سال کی ہو گئی، پر اب تک بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہر کوئی یہی چاہ رہا تھا کہ اب وہ وقت آ جائے۔ میرے ارمان تو اس قدر بڑھ چکے تھے کہ میں جس سے بھی ملتی اسے اپنے بھائی کی دلہن کی نظر سے دیکھتی۔ یہاں تک کہ میری کلاس فیلوز کو بھی میں بھابھی بنانے کا اعزاز دے چکی تھی، لیکن وہ سب میری بات مذاق سمجھ کر ٹال دیتی، اور پھر اسی وجہ سے اب وہ سب میری اس خواہش سے تنگ آ چکی تھی۔ سب اسی طرح چل رہا تھا جب میرے بھائی نے ایک لڑکی کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ بھائی کی عمر اس وقت 32 سال تھی، اس لیے ہم نے ایک مرتبہ بھی نہ کرنے کی نہیں سوچی۔ امی بھی خوش تھیں کہ اس گھر میں عرصے بعد خوشیوں کے پھول کھلنے والے تھے۔ امی نے بھائی سے بس یہی پوچھا کہ لڑکی کے گھر کب جانا ہے۔ تب بھائی نے بتایا کہ لڑکی کے گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں بس اس کے فلیٹ میں جانا ہے، اور شادی کا انتظام بھی ہم ہی کریں گے۔ امی کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، بلکہ امی تو خوش تھیں کہ بیٹا گھر میں رونق آ رہی ہے، ہمیں بہو ملے گی اور بہو کو خاندان، اسے خاندان کا احساس بھی ہوگا اور محبت بھی کرے گی۔ اس طرح سب کچھ اچھے سے ہو گیا، اور ہم میرے بھائی کو بیاہ کر لے آئے۔ بھابھی بہت پیاری سی تھی اور کافی اچھی بھی تھی، اور واقعی سب کے ساتھ بڑی ملنساری سے پیش آتی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوتا کہ میری بہن میرے قریب ہی ہے۔ لیکن ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی۔ جب بھی میری امی کہیں کام سے باہر جاتی یا محلے میں جاتی تو بھابھی جلدی سے امی کے کمرے میں گھس جاتی تھی اور کہتی میں صفائی کر رہی ہوں، حالانکہ امی خود صبح اپنا کمرہ صاف کرتی، کیونکہ انہیں صفائی کی عادت تھی۔ اس وقت میں بھابھی کسی کو بھی اندر نہ جانے دیتی، اور پھر جب بھابھی باہر نکلتی تو اس کے ہاتھ منہ پر مٹی لگی ہوتی۔ مجھے بڑا عجیب لگتا کہ اتنے صاف ستھرے کمرے سے اتنی مٹی کہاں سے آتی ہے کہ بھابھی کا ہاتھ منہ بھر جاتا ہے، کیونکہ امی کی نفاست تو پورے خاندان میں بے حد مشہور تھی۔ اس لیے ایک دن جب امی باہر گئی تو میں بھابھی سے پہلے امی کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے کمرے میں چھپ گئی، اور پھر بھابھی کمرے میں آئی اور 2 منٹ بیٹھی رہی، اور پھر دوپٹے کے نیچے سے ایک چیز نکالی۔ میں بھی اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، اور پھر جب وہ چیز باہر نکالی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو ایک پوٹلی تھی۔ بھابھی نے اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں مٹی تھی، اور پھر مٹی سے زمین پر حصار بنا لیا اور کچھ عمل کرنے لگی۔ مجھ سے اس سے زیادہ برداشت نہ ہوا اور میں باہر نکل آئی اور بھابھی سے کہا کہ میں سب بھائی کو بتا دوں گی اور تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ تم ہماری بے قصور ماں پر جادو کر رہی ہو۔ میری بات سن کر بھابھی بولی، تمہاری ماں بے قصور نہیں ہے، تمہاری امی میری مامی تھی، اور انہیں میری امی سے شدید نفرت تھی، کیونکہ میری امی کی شادی جس سے ہوئی تھی اسے مامی پسند کرتی تھی۔
اور دونوں کزنز تھی، اس لیے یہ جلن بڑھتی چلی گئی۔ اور پھر مامی نے امی پر کالا جادو کروایا اور دونوں ہی دنوں میں ہنستا بستا گھر اجڑ گیا اور ابو فوت ہو گئے۔ ہم مامی کے در پر آ گئے اور پھر مامی نے اماں پر بد کرداری کا الزام لگایا۔ اماں یہ سب دیکھ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی اور پھر دوسرے شہر رہنے لگی اور مجھے پالا، لیکن میں نے اماں کو ہمیشہ روتے دیکھا اور بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ 3 سال قبل اماں کی وفات ہو گئی اور تب میں نے تمہارے بھائی کو اپنے جال میں پھنسایا اور یہاں آ گئی۔ اب میں بھی تمہاری ماں کے ساتھ وہی کرنا چاہتی ہوں جو میری ماں کے ساتھ ہوا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور اماں اندر آ گئی۔ وہ یہ سنتے ہی بھابھی کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگی کہ میں ساری عمر اس وقت کو پچھتائی ہوں بیٹا، وہ میرا قصور تھا۔ روز محشر یہ میرا اور تیری ماں کا معاملہ ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ امی کی یہ باتیں سن کر بھابھی نے انہیں معاف کر دیا اور آج ہم سب بہت خوش ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں اور بھابھی کے 3۔ اماں بھی ہم سے بڑا پیار کرتی ہیں اور سب آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔